اب ٹھیک ہے؟ ٹھیک بہترین. تھوڑا سا اور، تھوڑا سا اس کا گیم تھوڑا کم کر دو. ٹھیک ہے. ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا کہ اس مائک سے میرا تعلق جو ہے وہ ان ساروں کی عمروں سے بھی پرانا ہے. اچھا اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک. آپ لوگوں کو پیچھے آواز آ رہی ہے؟ بس. تو خیر میں نے اس کو کہا مجھے ملنا ہے، ہر صورت میں ملنا ہے. کہنے لگا کہ یار کس طرح کریں گے، چل میں تجھے لے کے چلتا ہوں. خیر جی ہم پورے مجمع میں سے نکلے دونوں، کرتے وہ پیچھے حضرات کے ٹینٹس لگے ہوئے تھے. کرنگی میں ہوا تھا یہ کراچی کا اجتماع. میں اور یہ بات کر رہا ہوں 1997 سپٹمبر 1997 3 سپٹمبر مجھے ابھی تک یاد ہے، میری سالگرہ تھی 3 سپٹمبر 1997. عمر بھی بتا دوں میری کیا ہو گئی تھی، معلوم ہے سب؟ آپ کو سب کو پتہ چلے گا 50 سال کا تو ہو ہی گیا ہوں نا میں. ہاں اب کیا ڈرنا، جو 50 سال کا بندہ ہو جائے وہ کیا عمر چھپایا اپنے. خیر تو میں جب ادھر پہنچا تو وہاں پر ایک لڑکا ایسے ڈنڈا لے کر کھڑا ہوا مولوی صاحب کے کمرے کے باہر. تو مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا، جنید بھائی آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ اب مجھے 3 دن تو گزر گئے تھے. میں نے کہا کیوں بھائی، میں کیوں نہیں آ سکتا ادھر، تو بڑا مسلمان ہے میرے سے. ہنسنے لگا، نہیں وہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو دیکھ کے تھوڑا حیران ہو گیا، کیا کام ہے؟ میں آپ کا بڑا فین ہوں. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا کہ مجھے یہ جو تھے نا مولانا طارق جمیل، ان سے ملنا ہے. کہ یار جنید بھائی ان سے تو ملنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. میں نے کہا تم جا کر بتاؤ تو صحیح کہ میں نے ملنا ہے. اچھا میں کچھ کرتا ہوں. خیر وہ اندر گیا، اس نے اندر جا کر کہا کہ آپ آئیں اندر. تو میرا دوست جنید غنی مجھے لے گیا. آپ یقین کرو میں نے مولوی طارق جمیل صاحب کو زندگی میں کبھی اکیلے بیٹھے نہیں دیکھا. وہ اللہ نے شاید اس دن ملوانا تھا یا بات کروانی تھی. اکیلے بیٹھے ہوئے تھے خیمے میں اپنے. جنید غنی نے جا کر اندر کہا مولانا میرا ایک دوست ہے جنید جمشید، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. مولانا نے کہا کون؟ جنید جمشید؟ میں باہر کھڑا حیران ہو گیا، ان کو کیسے پتا میں کون ہوں؟ اندر بھیجو اس کو، اندر بھیجو. مجھے بلایا اندر اور جنید غنی کو کہا تم باہر جاؤ، تم باہر انتظار کرو. وہ باہر چلا گیا. یہ نوجوان جیسے بیٹھا ہے ایسے جا کے میں مولوی صاحب کے سامنے بیٹھ گیا اور مجھے ایسے تیز نظروں سے انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا. میں نے کہا آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں تجھے نہیں دیکھ رہا، میں تو اللہ کی شان دیکھ رہا ہوں. میں کہا جی کیا مطلب؟ کہا تیرے بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں فیصل آباد کے اندر، بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں. میں اکثر ان بورڈز کو دیکھ کر کہتا تھا، مجھے بعد میں مولانا نے بتایا، میں ان کو بورڈز کو دیکھ کر کہتا تھا ہر ایک کو ہدایت مل سکتی ہے، اس کو نہیں مل سکتی. ہاں آج میں جب ادھر ایئرپورٹ آ رہا تھا تو ایئرپورٹ پہ تیرا بڑا سا بورڈ لگا ہوا تھا. ایسے ہی میرے دل میں آئی یا اللہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے میری ملاقات ہو جائے، اور تو میرے سامنے بیٹھا ہے، میں اللہ کی شان دیکھ رہا ہوں. تو میں نے کہا اچھا. کہنے لگے دل پاکستان تو نے گایا ہے. میں نے کہا جی. میں نے کہا آپ نے سنا ہے؟ کہا نہیں سنا تو نہیں، بسوں کے پیچھے لکھا دیکھا ہے. میں نے کہا چلو یہ کسی یوں پہنچا نہ پہنچا، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے. ہاں ہوٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے. میں نے کہا چلو یوں نہیں تو یوں سے، تعارف یوں نہیں ہوا تو یوں ہو گیا، بسوں کے پیچھے تو لکھا دیکھ لیا. کوئی نہیں. ادھر سنو، اور یہ ہمارے ملک کی سوغات ہے، اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے یار. ایسے ہو جاتے ہیں ہائے یہ کیا، ارے یار کیا ہو گیا.
بجلی چلی گئی نا، آ گئی۔ یہ تو ہمارے ملک کی سوغات ہے، اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہاں، اس پہ اس لیے نہیں گھبراؤ، آپ نہیں گھبراؤ گے نا تو غیر بھی نہیں گھبرائیں گے۔ جب آپ گھبرا جاتے تو غیر بھی کہتے ہیں ہاں یار کوئی عجیب سی بات ہو گئی ہے، تو ہاں ان کو بھی بولو یوز ٹو ہو جاؤ بھائی، ہم لوگ مل بانٹ کے کھانے والے ہیں، کبھی آپ کے گھر نہیں تو کبھی ان کے گھر نہیں، ہاں کبھی میرے گھر تو کبھی آپ کے گھر، تو اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے۔ خیر، تو میں نے مولوی صاحب سے کہا مولانا میرا ایک سوال ہے، ایک پاکستانی نوجوان میری عمر کا جس نام شہرت کا تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ سب کا سب میرے پاس موجود ہے، لیکن میں اندر سے خالی ہوں۔ لوگ اس بات کو نہیں جانتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں، لیکن میں اندر سے بہت پریشان ہوں، بہت اضطراب ہے، اور اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ فرمانے لگے تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تجھے چوٹ لگی ہے سیدھے گھٹنے پر اور تو مرم لگا رہا ہے الٹے گھٹنے پر۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمانے لگے دیکھو اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک مٹی سے بنایا ہے، ایک جسم سے بنایا ہے جو کہ مٹی کا بنا ہوا ہے، اور ایک روح ہے جو اللہ کا امر ہے، ٹھیک؟ تو جسم کیونکہ مٹی کا ہے اس لیے اللہ نے اس کی ہر ضرورت کو مٹی میں رکھا ہے۔ جو کھانا ہم کھاتے ہیں، جو کپڑے ہم پہنتے ہیں، جو پانی ہم پیتے ہیں، جو جن گھروں میں ہم رہتے ہیں، جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ سب جسم کی ضرورت کی چیزیں ہیں، اور کیونکہ جسم مٹی کا ہے تو اللہ نے ان تمام ضرورتوں کو مٹی میں رکھا ہے۔ روح اللہ کا امر ہے، یہ آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے، زمین میں نہیں ہے۔ پھر فرمانے لگے اگر میں تم کو سونے کے ایک محل میں بند کر دوں اور 4 دن کھانے کو نہ دوں تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے میں چیخوں گا کہ مجھے کچھ کھانے کو دو۔ کہا بس یہی حال تیری روح کا ہے کہ تیرا جسم اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں چلاتا ہے، اچھے اچھے محلوں میں رہتا ہے، اور تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے، لیکن اندر تیری روح جو ہے وہ بھوکی ہو کے جب چیختی ہے تو تیرے سر میں درد ہوتا ہے، تو اس روح کی بھوک کا بھی تو علاج کر۔ تو میں نے کہا اس کی خوراک کہاں ہے؟ کہا یہ آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے، زمین میں نہیں ہے۔ اور دل کے سکون، چین اور اطمینان کا تعلق اس مٹی کے بنے ہوئے جسم سے نہیں ہے بلکہ اس آسمان سے آئی ہوئی روح سے ہے۔ تو میں نے کہا اس کی غذا کیا ہے؟ فرمانے لگے اس کی غذا اللہ کا کلام ہے، اللہ کے حکم ہے، اس کی غذا نبی کی زندگی ہے، نبی کے طریقے ہیں، نبی کی سنت ہے۔ وہ جب تک اس کو ملیں گے نہیں یہ بھوکی رہے گی، اور جب یہ بھوک کر چیخے گی تو پھر تم تو مسلمان ہو، تمہیں تو پتہ ہے، غیروں کو تو پتہ نہیں، وہ دماغ کی اس چیخ کو سلانے کے لیے کبھی شراب پیتے ہیں، کبھی نشے کرتے ہیں، لیکن یہ تو جب تک روح بھوکی ہے اس وقت تک اندر سے تم مضطرب رہو گے، سکون چین نہیں ملے گا۔ اور پھر قرآن کی وہ آیت پڑھی مجھے آج بھی یاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ پاک چیلنج دے رہے ہیں سب کو کہ اگر دل کا سکون، چین اور اطمینان چاہیے میرے بندو، مالداروں، حکومت والوں، دولت والوں، شہرت والوں، اگر تمہیں دل کا سکون، چین، اطمینان چاہیے تو تمہیں مجھ سے تعلق بنانا پڑے گا، مجھ سے یاری لگانی پڑے گی۔ مولانا کی یہ بات سن کر میں تو پہلے ہی پریشان تھا، 3 دن سے بیان سن رہا تھا، میں تو دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گیا، روتا رہا بڑے دیر تک۔ پھر جب مجھے تھوڑا سا چین آیا تو میں نے کہا مولوی صاحب اس کا مطلب کیا ہے، میری پوری زندگی برباد ہو گئی؟ تو فرمایا نہیں، بالکل بھی نہیں، کہ یہ معاملہ تم دنیا والوں سے تھوڑی کر رہے ہو، یہ معاملہ تم تو اللہ سے کر رہے ہو۔ اور اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے کہ ابھی انسان اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کا ارادہ ہی کر رہا ہوتا ہے، دل میں ابھی خیال ہی آ رہا